الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل ست تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ مائدہ کی آیت کریمہ نمبر 110 تلاوت ہوئی ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ نے پہلے والی آیت کی طرح میدان محشر کا تذکرہ فرمایا کہ حشر کے میدان میں ساری انسانیت نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے تمام احوال، خواہ وہ ظاہرہ احوال ہوں یا باطنہ، ان سب کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سرخرو فرمائے۔ اور اس میں آپ نے اس سے پہلے آیت کریمہ نمبر 109 میں سنا تھا کہ اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں ساری مخلوق کو جمع کرے گا، اللہ کی دشت ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، تپش ہوگی میدان محشر میں، دنیا پریشان کہ کوئی معاملہ حل کرنے والی عظیم شخصیت سامنے آئے، اور وہ انبیاء نظر آئیں گے۔ اللہ انبیاء ہی کو بلا کر پہلا حساب ان سے شروع کر دے گا اور ان کو یہی کہہ دیا جائے گا، بتاؤ تمہیں دین دے کر بھیجا تھا، لوگوں نے کیا اس کو قبول کیا، انکار کیا، عمل کیا، نہیں کیا، بتاؤ۔ انبیاء اس کا جواب دے کر قوم کو پتہ چل جائے گا کہ جن انبیاء پہ ہم نظریں رکھے ہوئے ہیں وہ انبیاء بھی اللہ اکبر اللہ کی عدالت میں ہمارے حق میں نہیں نظر آ رہے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے حوالے کر دیں گے، اللہ لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہم ظاہر کو تھوڑا بہت جانتے تھے، باطن کو تو جانتا ہے، تو سارے غیوب کو جاننے والا، سارے ظاہر اور باطن کو جاننے والا، تو ہی اپنے فیصلے فرما۔ یہ سارے انبیاء سے سوال تھا اور دنیا کو بتانے کی خاطر کہ دیکھ لو میرا حساب حشر میں کیسا ہوگا۔ میں انبیاء سے بھی سوال کروں گا، عام بندہ کہاں ہوگا پھر۔ اور اسی ضمن میں آج کی آیت کریمہ میں اللہ نے میدان حشر ہی کا ذکر کیا ہے، لیکن بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کر دیا، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائیوں نے مختلف قسم کی آج بھی دنیا میں باتیں کی اور کچھ الٹی سیدھی باتیں گھڑی ہوئی ہیں، اور بہت ساری باتوں میں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی خدا کا بیٹا کہہ دیا، کبھی خدا کہہ دیا، کبھی خداؤں میں سے تیسرا حصہ کہہ دیا، طرح طرح کی باتیں کی ہیں۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے فرمایا، دنیا ذرا نقشہ دیکھ لے،
میں عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال کروں گا کہ تجھے میں نے تو اپنی اطاعت، اپنی بندگی، اپنی عظمت، اپنی کبریائی، اپنی توحید کے بیان کرنے کے لیے بھیجا، بتا تو نے کیا کیا ہے؟ اور پھر قوم نے کیا جواب دیا؟ اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، آپ کے سامنے آئے گا۔ لیکن اسی ضمن میں چلتے ہوئے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ان کے خصوصی اوصاف گن کر بتلا رہے ہیں کہ دیکھ عیسیٰ، میں نے آپ کو یہ خصوصیت دی، یہ خصوصیت دی، یہ مقام دیا، یہ رتبہ دیا، یہ عظمت دی ہے، اس کے بعد تو نے میرے لیے کیا کیا، اس ڈیوٹی کو کیسے سر انجام دیا؟ اور وہ عیسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیں گے، اور دنیا کے سامنے آشکارا ہوگا کہ خدا کا بندہ حشر کی عدالت بڑی سخت ہے، اور حشر کی عدالت کے لیے تیاری کر کے آؤ، یہ اللہ کا رحم و کرم ہے۔ سوال جواب حشر میں ہوں گے، اللہ نے پرچہ دنیا میں آؤٹ کر دیا، وگرنہ پرچہ آؤٹ نہیں ہوتا ہے کہ تیاری کر کے آؤ، پتہ نہیں کیا سوال آئے گا جی امتحان میں۔ رب نے کہا میں سوال بتا دیتا ہوں، صرف تم تیاری کر کے آؤ، اس کے مطابق آؤ۔ اللہ کی یہ شفقت ہے، مہربانی ہے۔ وہ پرسوں بھی میں نے حدیث سنائی، اللہ نے 5 باتوں کا کہا میں سوال کروں گا، ذرا تیاری کر کے آنا۔ میں پوچھوں گا کہ عمر کہاں برباد کی ہے، جوانی کہاں بیکار کی ہے، مال کہاں سے کمایا ہے، نمبر 4 کہاں خرچ کرتا رہا، علم کے مطابق عمل کتنا کیا۔ 5 سوال کا فرمایا یہ میرے سوالوں کی تیاری کر کے آؤ۔ یہ اللہ کی شان کریمی۔ اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے، فرمایا تیاری کر کے آنا۔ لوگوں میں عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کروں گا، تم کون ہو؟ میرے سامنے تیاری کر کے آؤ، اور پرچہ تمہیں بتا دیا، سوال تمہیں بتا دیتے ہیں۔ اور اللہ کی یہ شان کریمی ہے، جتنی بھی حشر کے میدان کی بات ہو یا قبر کے اندر برزخ کے میدان کی بات ہو، اللہ نے جو جو سوال کرنے ہیں دنیا میں نبیوں کے ذریعے سے بتا دیے، یہ سوال ہیں، ذرا تیاری کرنا، پورے اترنے کی بات کرو، کہیں خراب نہ ہو جاؤ، پھر نہ کہنا ہمیں پتہ نہیں تھا، پھر یہ نہ کہہ دینا ہمیں خبر نہ ہوئی، سب بتا دیا ہے۔ اب اسی حوالے سے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہو رہے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ خصوصیات جو اللہ نے اس کو عطا کی ہیں ان کا تذکرہ سماعت کر لینا۔ اللہ نے فرمایا اذ قال اللہ، جب اللہ رب العالمین فرمائے گا یا عیسیٰ ابن مریم، او مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، اذکر نعمتی علیک، ذرا میرے احسانوں کو یاد کر جو تیرے اوپر ہوئے تھے۔ ہر بندے پر اللہ کے بے شمار احسان ہیں، آدمی گن بھی نہیں سکتا، توبہ اللہ توبہ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ کے بے انتہا احسانات تھے، تو اللہ قیامت کے دن اپنے احسانوں کو بھی جتلائے، ذرا میرے احسانوں کو دیکھو، پھر اپنا بھی ذرا محاسبہ کرنا، دونوں رخوں پہ دیکھو۔ آج دنیا میں ہم اللہ کے احسانوں کو بھول کر جا رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ فرمایا ان میرے احسانوں کو یاد کر جو تیرے اوپر ہوئے تھے، وَعَلَى وَالِدَتِكَ، اور میرے احسان جو تیری والدہ محترمہ پر ہوئے تھے۔ میں نے کتنے کتنے احسان تیرے اوپر تیری والدہ پر کیے تھے، اور واقعتاً قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ نے مریم کی والدہ کو بھی بڑا مقام دیا، بڑا رتبہ دیا، عبادت کا شوق دیا، عبادت کے اندر انہماک دیا، حیا دیا، سچی زبان دی، سچا کردار دیا، عفت دی، پاک دامنی دی، اور غیب کے خزانے سے اللہ نے اس کو روزی بھی دی ہے۔ ہر قسم کا پھل غیب سے اس کے دروازے کے اندر پہنچا کر دکھایا ہے، اور عظیم بیٹا عیسیٰ علیہ السلام اس کو عطا کیا ہے، وہ بھی بغیر شادی کے، اپنی قدرت کاملہ سے۔ اور پھر قدرت کاملہ سے بچہ بغیر شادی کے لائی، بڑی پریشان ہوئی کہ یہ کیا ہوگا۔ فرمایا اس بات کو چھوڑ، یہ میری قدرت ہے، لوگ بک بک کریں تو کہہ دینا
مجھ سے نہ پوچھو بچہ کہاں سے آیا، بچے سے پوچھو تو کہاں سے آیا۔ فرمایا مریم نے بھی کہا اچھا بچہ جو آپ دے گا ایسے ہی کیا، یہ ہماری طرح چون چراں والی تو نہیں تھی۔ بچہ لے کر گئی اور قوم نے پوچھا بچہ کہاں سے، یہ کیا کیا تو نے؟ ماں کانا ابو کا امرئن سو وہ ماں کانا امو کے بغیہ، آپ کا باپ بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا، ماں بھی بڑی اچھی نیک تھی، آپ نے کیا کیا بچہ لایا؟ اس نے بچے سے کہا مجھ سے نہ پوچھو، میرا چپ کا روزہ اشارے سے بتایا، فاشارت علیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ بچے نے اپنی تقریر میں جواب دیا ہے۔ پھر اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ میرے احسانوں کو دیکھو، میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ اور یہ دنیا کو اللہ نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر، اس کی والدہ پر میرے احسان ہیں۔ جس پر اللہ کے احسان ہے وہ الہ نہیں ہوتا ہے، وہ الہ کا بندہ ہوتا ہے۔ احسان کرنے والا اللہ ہے، الہ وہ ہے، عبادت کے لائق وہ ہے، پکار کے لائق وہ ہے، مشکل کشائی کے لائق وہ ہے۔ جن پر احسان ہوا وہ محتاج ہے، جو محتاج ہو وہ الہ نہیں ہوتا خدا کے بندو۔ اور آگے اللہ نے ذکر کیا، نمبر 1 احسان ذکر کیا، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے احسان آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ نمبر 1 اللہ نے یہ کہا کہ اذ ایدتک بروح القدس، پیغمبر ذرا یاد کر، میں نے آپ کا روح القدس کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائی تھی۔ جس وقت ایدتک میں نے آپ کی مدد کی تھی بروح القدس، روح القدس حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے۔ ہر نبی کی مدد کے لیے اللہ جبرائیل کو بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی موقعوں پر جبرائیل علیہ السلام مشکل گھڑی میں ساتھ کھڑے تھے، بے شمار موقعوں پر ایسے ہے۔ لیکن تمام نبیوں کے لیے یہ سوال نہیں کیا، یہ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا آخری پیغمبر تھا، لیکن بنی اسرائیل یہ یہودی، یہ بنی اسرائیل والے یہ ظالم انبیاء کے دشمن تھے۔ آخر میں پہلے اچھے لوگ تھے، انبیاء کی اولاد تھے، بعد میں بگڑ گئے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ابتدا سے لے کر انتہا تک سخت مخالف تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کہنا دور کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو حلالی بچہ بھی نہیں کہتے تھے، اتنے بکواس تھے ان کے۔ ہر وقت ٹو میں رہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جبٹ کر حملہ کر دیا جائے۔ اللہ نے جبرائیل کو 24 گھنٹے کے لیے پابند کیا، تو میرے پاس آ، وہی لے کر بھی نیچے آنا ہے، اس کے علاوہ میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنا ہے۔ کسی کی مجال نہیں کوئی ہاتھ آگے بڑھا کر دکھائے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ ہر نبی کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تعاون کے لیے۔ بدر میں جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور موقعوں پر طائف سے واپس آتے ہوئے جبرائیل سامنے آ گیا، میں حاضر ہوں جی، آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن وہاں انبیاء کے لیے موقع بموقع، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موقع بموقع نہیں، اکثر اوقات جبرائیل کو ساتھ رکھا ہے۔ رات کو بھی جب اگر پیغمبر آرام کرتا، جبرائیل کو کہا میرے نبی کا پہرا دینا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ اسرائیل، یہ یہودی موقع پا کر میرے نبی کو نقصان نہ دیتے۔ دن کو بھی جبرائیل ساتھ تھا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام اکثر اوقات عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے، یہ خصوصیت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ اللہ نے اس احسان کا ذکر کیا۔ پیغمبر ذرا دیکھو، تو مشکل میں پھنستا تھا، پریشانیوں میں تھا، بنی اسرائیل کے نرغے میں رہتا تھا، وہ تجھے نقصان کے در پہ رہتے، تجھے بھی پریشانی۔ میں نے کہا پریشان نہ ہو، میں رب ہوں، اور نیچے تیرے ساتھ میرا فرشتہ جبرائیل ہوگا۔ اور اللہ نے دنیا کو بتایا جو دنیا سے پریشان ہو، جس کو دنیا کے خطرے ہوں، وہ الہ نہیں ہے۔ عیسائیوں، تم عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے خدا کہتے ہو، الہ کہتے ہو، یا خدا کا بیٹا کہتے ہو؟ خدا کا خوف کرو۔
اللہ نے اس کو اپنا رسول بنایا اور وہ بڑے خطرات سے گزرتے تھے، پوری زندگی خطرات میں تھی۔ اور آگے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت جبرائیل علیہ السلام کرتے 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 آخری مرحلے میں بھی جبرائیل نے کام کیا۔ عیسائیوں نے تحریک چلاتے چلاتے ظالموں نے اس حد تک پہنچ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑو، مارو، سولی لٹکا دو کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ پناہ دے کہ یہ ناجائز بچہ ہے اور کہتا ہے میں نبی ہوں، اس کو سولی لٹکاؤ تاکہ نشان عبرت بن جائے۔ اللہ نے اس موقع کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام باہر سے دین کا کام کر کے واپس آئے، جبرائیل ساتھ ہی تھا، آ کر اپنے مدرسے میں بیٹھے، اپنی پگڑی اتاری، تھکے ہوئے ادھر رکھی، چادر کندھے سے ہٹائی ادھر رکھی، بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا ادارے میں، ان کے جو شاگردان تھے وہ اپنے اپنے کاموں میں گئے ہوئے تھے۔ یہودی اسی وقت بڑی تحریک کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، بڑی غنڈہ گردی کے ساتھ آئے اور حکومت کے کرندوں کے ساتھ آئے، فوج اور پولیس کے ساتھ آ گئے۔ اس وقت کی فوج اور پولیس بھی ان کا ساتھ دینے لگی، جی پکڑو سولی لٹکا دو۔ اس وقت کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ بھی دے دیا عیسیٰ علیہ السلام واجب القتل ہے، سولی لٹکاؤ، یہ کورٹ بھی تھی۔ اب کورٹ سے وہ فیصلہ لے کر پولیس کے اور فوج کے ساتھ بڑی غنڈہ گردی کے ساتھ آئے، دن دناتے ہوئے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، فلاں ہیں، حکومت کی تائید، کورٹ کی تائید، پیچھے کیا رہا؟ لیکن رب کی طاقت اپنی ہے، ساری دنیا ایک طرف ہو جاؤ، ہوگا وہ جو رب چاہے گا۔ اللہ نے یہ بتایا۔ جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے، پیغمبر آ کر بیٹھا تھا، باہر غنڈوں نے گھیرا ڈالا اب کہ بھائی اندر جائے، اللہ اکبر، اللہ نے جبرائیل کو حکم دے دیا، جبرائیل اوپر، جبرائیل اللہ کے پاس فرمائے سیدھا نیچے جا، میرا پیغمبر مدرسے میں پہنچا ہے اور غنڈوں نے گھیراؤ کر لیا ہے، پیغمبر کو اٹھا کر میرے پاس لیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، چھت پھاڑی، نیچے اترا، غنڈے تو باہر تھے دائیں بائیں، نیچے اترا، پیغمبر کو اٹھایا پر اٹھو چلو چلتے ہیں، پگڑی اتار کر ادھر رکھی، چادر ادھر تھی، پیغمبر کو اٹھایا لے گیا، آسمان پہ لے گیا، محفوظ۔ اذ ایدتک بروح القدس، ہم نے روح القدس سے آپ کی مدد کی ہے، اللہ۔ اور غنڈے باہر اچھلتے رہے، کافی دیر تک دیکھا کہ پیغمبر باہر نہیں نکلا، نکلے گا تو پکڑیں گے، نہیں نکلا تو جذباتی جنونی پاگل ہوتے ہیں جیالے۔ ایک جیالے جنونی نے کہا، لیکن جنونی شیطان کا جنون تھا اس کو اور دین کا مخالف تھا، کہنے لگا میں اندر جاتا ہوں، میں گھسیٹ کر اس کو باہر لاتا ہوں اور پھر آگے تم کارروائی کرنا۔ اندر گیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، پیغمبر تو نہیں ملا، عیسیٰ علیہ السلام دیکھا، اچانک پگڑی یہاں تھی، پگڑی تو مل گئی، نشانی مل گئی ہے ادھر ہی۔ پگڑی اٹھا کر پاگل کے دماغ میں ڈالنے والا اللہ اس نے اپنے سر پہ رکھ دی پیغمبر کی۔ آگے چادر تھی، چادر بھی لا کر اپنے اوپر اوڑھ دی اور ایک کیفیت بن گئی ہے۔ اللہ نے اس کی مشابہت تھوڑی تھوڑی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دی۔ باہر والے کافی وہ گھومتا رہا، باہر والے نے کہا ہمارا ساتھی باہر نہیں نکلا، اندر کہیں عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھی لڑ نہ رہے ہوں، وہ باہر لاتا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام لڑتے ہوں گے آگے سے، وہ پتہ کرو اندر ہمارا ساتھی مار نہ دیا ہو۔ کافی دیر ہو گئی تھی، وہ اندر گھومتا رہا بغیرت۔ اللہ بھی سزا دیتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ دین کی مخالفت سے بچائے۔ اور باہر جب غنڈوں نے دیکھا بندہ نہیں نکلا ہمارا، وہ اندر 8-10 اندر آئے، وہ اندر ہمارے ساتھی کو مار دیا عیسیٰ علیہ السلام نے، پکڑو اندر جاؤ۔ اندر غنڈے آئے، ان کو ایک ہی بندہ ملا، پگڑی والا اور چادر ڈالی ہوئی تھی، انہوں نے پکڑا، یہ تو عیسیٰ مل گیا ہمیں، پکڑا اس کو، مارا، لاتے ماری، ٹھڈے مارے، تھپڑ مارے، مکے مارے، نکلتے رہی ایسی تو تیسی، فلاں بےمان، فلاں کنجر۔ وہ نبی ادھر، بےمان کون ہے؟ ان کا اپنا ساتھی، کنجر کون ہے؟ اپنا ساتھی۔ رب کہتا ہے میں جب دفاع کرتا ہوں نا، میں سچے لوگوں کا دفاع کر دیتا ہوں، گالیاں کسی اور کو پڑتی ہیں۔ مار کر باہر کیا، باہر آگے لوگوں نے فٹ بال بنا دیا اس کو،
مارتے مارتے وہ کہتا ہے میں تمہارا ساتھی. اس نے کہا تیری ساتھی کبھی تو کہتا ہے نبی, کبھی کہتا ہے کیا, آج کہتا ہے میں ساتھی ہوں تمہارا. مارا دمویا مر گیا. مر کر اس کو لے گئے چوک میں, جا کر سولی لٹکا دیا. سولی لٹکایا. اللہ نے ایک کام دین کے دشمن کا یہ کیا, اپنی ساتھیوں سے اس کی پٹائی کروا دی ہے اور دنیا کو بتا دیا دین کے مخالف ہو جاؤ گے تو ایسا حشر ہو جائے گا. اللہ بچائے ہمیں. اور جب وہ اس کو مار کر سولی لٹکا گئے, کہتا کام ہو گیا. یہودیوں کے دو گروپ ہو گئے. انہوں نے کہا کام کیسے ہو گیا؟ یہ تو ایسے نظر آتا ہے پگڑی ہٹی ہے سولی لٹکا, یہ تو کچھ ہمارا ساتھی نظر آتا ہے, یہ ہمارا بندہ جو اندر گیا مار دیا تم نے. نے کہا ہم نے وہ نہیں مارا, ہم نے عیسیٰ مارا. دو گروپ ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ, لت تھپڑ مکے گو پٹائی چل گئی ہے. ایک کہتا تم نے ہمارا بندہ مار دیا, دوسرے کہتا ہم نے عیسیٰ مارا, تمہارا نہیں مارا. کہا ہمارا بندہ مارا, عیسیٰ مارا. تو پھر ہمارا بندہ کدھر گیا؟ اگر ہمارا بندہ مارا تو عیسیٰ کدھر گیا؟ رب نے لڑائی کروا دی ہے. اور رب ایسے ہی دین کے دشمنوں کو تباہ کرتا رہتا ہے. اور عیسیٰ کہاں ہیں؟ آسمانوں پر. اگلی آیت میں اس کے احسانوں میں آئے گا, اللہ احسان جتلائیں گے یہ میری قدرت تھی کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے بچا کر دشمنوں کی پٹائی کرا دی ہے. اللہ ہم سب کو دین والا بنا دے.